بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو سبھی خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہوئی۔ دبے دبے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگیں۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کے شوہر طاہر سب سے بڑے تھے۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند اندر داخل ہوئی۔ اوہ، یہ آپ ہیں نازیہ بھابی؟ میں سمجھی ساتھ والوں کی کام والی آئی ہوئی ہے، ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھیں۔ نازیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ اسے کوئی کام والی خالہ کا طعنہ نہ دے سکے، جن کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اکثر کالی رنگت رکھنے والا انسان مذاق، طعنوں اور طنز کی زند میں ہی رہتا ہے۔ آج نازیہ اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے بادامی کڑھائی والا سرخ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور اچھی لگ رہی تھی۔ طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، آنٹی یعنی ساس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائیں، پھر بولیں، اوپر سے سرخ سوٹ پہنا، بیٹا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ چلو شاباش، کسی ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ تو بالکل نہیں جچ رہے۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا میں اڑ گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگیں۔ اف بھابی، آپ نا بس دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں پلیز، یہ شوخ رنگ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی نند عائشہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگت کی مالک تھی۔ اس دن نازیہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ باہر کھڑے طاہر کو 5 منٹ بعد آئی کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن رنگ کا لون کا سوٹ پہن لیا تھا۔ میک اپ بھی صاف تھا اور وہ روئی روئی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ خود اس کی بھی کچھ دن بعد ہی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا بھابی سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لوں گی، لیکن نازیہ تیز قدموں سے بڑی سی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل گئی۔ ہائے یہ کالی کلوٹی بہو، میرے ہی پلے پڑنی تھی۔ اف، اتنا کالا رنگ، بھائی وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں، ذرا ان کو بھی کوئی بتا دے۔ ارے میری آنکھوں پر بھی پٹی بندھ گئی تھی۔ جب رشتہ لینے گئی تھی تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اصل رنگت کالی سیاہ ہے۔ نازیہ کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان آوازوں اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی نازیہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی کہ جب اس کی ساس بولنا شروع ہو گئی، دیکھ طاہر، میں تجھ سے کہتی تھی کہ یہ لڑکی تجھے خوش نہیں کر سکتی، اور دیکھ لو وہی ہوا۔ جب دیکھو منہ بنا کر یہاں وہاں پھر رہی ہے۔ مسکراہٹ نام کی کوئی چیز آتی نہیں اس کے چہرے پر، منحوسیت پھیلاتی ہے پورے گھر میں۔ طاہر میاں مسمی سی صورت بنا کر بولے، اماں میں تو کہتا ہوں خوش رہا کرو، کسی چیز کی کمی ہے تم میں؟ آئے ہائے بھائی، اگر نہیں سنتی تو فارغ کرو اسے، اور بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا تو دونوں ماں بیٹے کا نازیہ نامہ ختم ہوا، اور نازیہ کے آنسو جی نہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پتہ نہیں پیاز بہت کڑوا تھا یا لہجے۔ کچھ ہی دنوں بعد عائشہ کی شادی ہو گئی، اور شادی کے 10 دن بعد عائشہ پہلی بار رہنے کے لیے گھر واپس آئی تھی۔ نازیہ کچن میں مصروف تھی۔ آج اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ جب رائتا بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی نہیں تھا۔ اوہ، آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دیں، شاید انکل بھول گئے ہوں۔ یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ عائشہ کہہ رہی تھی، امی جی میری ساس کہتی ہے خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے کوسنے لگتی ہیں، پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ 2 دن پہلے مجھ سے ہانڈی میں نمک تھوڑا زیادہ ڈل گیا، بس پھر تو سارا دن مجھے بے ہنر کوڑ پھوہڑ کہتی رہیں۔ اکرم سے میری شکایت بھی لگا دی، اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ امی جی اتنا کہہ کر عائشہ پھر رونے لگی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا ہی نہیں تھا۔
وہ اپنا غم بھول گئی اور دل ہی دل میں عائشہ کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ سچ کہا ہے کسی نے، اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔